28 جنوری 2024 بروز اتوار جامعہ مسجد اللہ والی مولوی محمد اسلم صاحب تعلیم کر رہے ہیں۔ عشاء کے بعد نمبر 1۔ آج اجازت دے چھڈی اسکر صاحب بڑے ساڈے واسطے خوش قسمت ہے۔ جی فرما رہے ہیں کہ جنگ دا واقعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی جائے۔ صحابہ کی تعداد کتنی ہے جی؟ 3000 اور مقابلے میں 2 لاکھ۔ مشورہ اور نبی پاک علیہ السلام نے اطلاع کی جائے، لیکن عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ یہ مشورہ ہو رہا ہے، وہ آئے اور کہنے لگے تم لوگ بھی عجیب ہو، جس چیز کی تمنا میں نکلے تھے اس کے بارے میں مشورہ کر رہے ہو۔ تم تو محض شہادت کی طلب میں نکلے ہو۔ ہم نے کبھی بھی سامان اور قوت اور تعداد کے بھروسے پر جنگ نہیں کی، ہم نے ہمیشہ صرف مذہب اسلام کی قوت پر جنگ کی ہے۔ مذہب اسلام دنیا کا طاقت ترین مذہب، کیونکہ اللہ دا دین ہے، اللہ دا دین ساری دنیا تے غالب، اللہ خود غالب، اللہ دا دین غالب۔ ہاں صرف غالب کرنے واسطے بندے چاہیے، تھوڑی کوشش ہونی چاہیے، اور ہمارے لیے دونوں چیزیں اعزاز ہی ہیں۔ ان کی یہ بات سن کر سب کے سب جنگ کے لیے تیار ہو گئے اور جنگ شروع ہو گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے روانگی کے وقت حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو امیر مقرر فرمایا تھا اور ارشاد فرما دیا تھا کہ اگر یہ شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن ابی طالب، حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر ہوں گے۔ وہ بھی شہید ہو جائیں تو اس وقت مسلمان مشورے سے جس کو چاہیں امیر بنا لیں۔ چنانچہ میدان میں جب حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو لوگوں نے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو آواز دی۔ یہ لشکر کے کنارے پر تھے، گوشت کا ایک ٹکڑا ان کے ہاتھ میں تھا۔ 3 دن سے کچھ بھی چکھنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ کتنے دیہڑے؟ 3 دیہڑے کوئی شاید چکھن دی کھانا تو بڑی دور دی گل ہے۔ ہاں کسی نے آ کر کہا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے اپنے نفس کو ملامت کی کہ تو دنیا میں ہی مشغول ہو رہا ہے، کھانے میں لگ گیا۔ یہ کہہ کر اس ٹکڑے کو پھینک کر جھنڈا ہاتھ میں لے کر آگے بڑھے۔ کسی نے وار کیا تو ہاتھ کی انگلی کٹ گئی۔ اس پر انہوں نے 3 شعر پڑھے جن کا مطلب یہ ہے کہ تم محض انگلی تھی جو خون آلود ہو گئی، اس کے سوا اور کیا ہوا؟ اور یہ بھی اللہ ہی کے راستے میں ہوا جو خود بہت اونچی دولت ہے۔ اے نفس اس بات کو سمجھ لے کہ اگر تو شہید نہ ہوگا تو ویسے مرے گا، مرنا تو باہر ہی۔ دیکھ جس چیز کی تو تمنا کر رہا تھا یعنی شہادت، وہ سامنے آ گئی۔ اگر تو اپنے پہلے 2 ساتھی زید اور جعفر رضی اللہ عنہما کا سا کارنامہ کرے گا تو ہدایت یافتہ ہوگا، کیونکہ صحابہ نقش ہدایت یافتہ لوگوں کا کام ہے۔ اللہ ہدایت اس نے دے، کیونکہ صحابہ خود ہدایت یافتہ، جڑے صحابہ دے نقشے اور طریقے تے چلدا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو ہدایت یافتہ بنا دیندا ہے۔ اگر تو نے اپنا قدم ان سے پیچھے ہٹا لیا تو تو بدبخت ہوگا۔ صحابی عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دیتے ہیں
صحابہ دے قدم تو اگر پیچھے ہٹ گیا تو پھر کی بدبختی ہے. تو یہی حقیقت ہے. جڑا بندہ صحابہ دے نقش قدم تے چل رہا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے نو ہدایت یافتہ بنا رہا ہے. جڑا صحابہ دے نقش قدم تو ہٹ رہا ہے اللہ اس بندے نو کی بنا رہا ہے؟ بدبخت. بدبختی ہے. لے لو جتنی مرضی لے لو. اس کے بعد اپنے دل سے کیا خیال ہو سکتا ہے؟ اگر بیوی کا خیال آ سکتا ہے تو اس کو 3 طلاق. اتنی بہادری انسان بچ کوئی ہے؟ کوئی صحابہ جیسا کوئی بہادر ہے تو وہ آوے دے سامنے. اولئک آبائی فجئنا بمثلی. شاعر آتا ہے کہ اے ساڈے آبا نے انہاں دا کوئی مثل ہے تے آوے سامنے مقابلے چ آوے. اسی تے اپنے آبا اپنے پیش کردے پے ہاں صحابہ دی شان پیش پہ کردے ہیں. انہاں کہا اگر بیوی دا خیال آ سکتا ہے تو ان 3 طلاقاں. اگر غلاموں کا خیال آ سکتا ہے تو وہ سب آزاد. اگر اپنا باغ یاد آ سکتا ہے تو وہ سب اللہ کے لیے صدقہ. اے نفس کیا تو جنت کو پسند نہیں کرتا؟ خدا کی قسم تو اس کی طرف چل کر رہے گا. خوشی سے چل یا زبردستی. اسی چلا کے چھڑ آتے ہیں. اصل تین چلانا جنت کے رستے سے برائی کے رستے سے نہیں چلانا. خدا کی قسم تو اس کی طرف چل کر رہے گا. خوشی سے چل یا زبردستی. تو نے بہت زمانہ اطمینان کا گزار لیا اب کیا سوچتا ہے؟ اپنی حقیقت کو تو سوچ. تو نطفہ کا ایک قطرہ تھا. غرض اس سوچ کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور شہید ہو گئے. ایسی بہادری انسان دے وچ. حکایات صحابہ میں یہ قصہ تفصیل سے گزر چکا ہے. اس نوع کے اور بھی قصے گزر چکے ہیں. بس اللہ تعالیٰ سان صحیح عمل دی توفیق عطا فرمائے. حقیقت ایسی کہ اے لوگ ہی دین دی صحیح خدمت کرنے والے ہیں اور انہاں دی وجہ تو ہی دین پوری دنیا چ اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے. اگر صحابہ دین واسطے محنت کوشش نہ کر دے یہ دین ساڈے تک نہ پہنچتا. اج مسجداں نہ ہوندیاں پوجدی پئیاں نے اے ساڈے تک نہ پہنچتا. اللہ دا قرآن ساڈے کو صحیح سلامت محفوظ ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. ہاں یہ سارا صحابہ دی قربانی ہے. صحابہ دی وجہ تو قرآن پہنچیا ہے. یہ کلمہ ساڈے تک کس دے ذریعے پہنچیا ہے؟ صحابہ دے ذریعے. اس واسطے جو کوئی ساڈے کول دین دا ہے الحمدللہ وہ دین صحابہ دے ذریعے. اس واسطے صحابہ اکرام دا ادب احترام کرنا حقیقت دے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب احترام کرنا. آپ نے فرمایا من احبہم جس بندے نے صحابہ دے نال محبت کی فبحبی احبہم میری محبت دی وجہ تو انہاں نال محبت کر رہا کیونکہ اس نبی دے نال محبت ہے. اور من ابغضہم اور جس نے نبی دے صحابہ دے نال بغض رکھیا آپ نے فببغضی ابغضہم وہ میرے بغض دی وجہ تو انہاں بغض رکھ رہا ہے. اس واسطے حضور نبی پاک علیہ السلام دے نال محبت کیے کہ آپ دے نال جتنے لوگاں دی نسبت ہو گئی چاہے وہ اہل بیت نے چاہے وہ صحابہ کرام نے سب دے نال محبت رکھنا. اور جس چیز تو آپ نے نفرت کی تھی اس نے نفرت کا اظہار کرنا اے ایمان دا جز ہے اے ایمان دا حصہ ہے. اللہ سے عمل دی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی ربنا آتنا فی الدنیا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا صلى الله خلق محمد وآلہ سبحانک کمال ساری صحابہ دا ایمان جذبہ سوچا بھی نہیں جا سکتا اتنا اردن دے اندر قبراں اچھا